السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ہر خوبی کا مالک، ہر عظمت کا حقدار اللہ رب العزت ہے، جس کی شان دو کلموں میں، ایک طرف اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، جو کوئی کمال اور خوبی ہو سکتی ہے اس کا حقدار اللہ ہے، وہ اس کے پاس ہے، اور جو بھی کوئی نقص کمی تصور میں آ سکتی ہے وہ مالک الملک اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اس مالک الملک کی عظمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی رفتیں، اس کی بلندیاں، اس کی کبریائی، اس کی کوئی حد حساب نہیں۔ جو صفت ہے، کمال ہے، ذات ہے تو بڑی اعلیٰ، صفات ہے تو بڑی اعلیٰ۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ غافر الذنب قابل التوب ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ جس کا تذکرہ کریں، جس میں نگاہ دوڑائیں، حد و حساب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ خالق ہے، اس کی خلق کو دیکھو، اندازہ لگاؤ ذرا، مقدار میں پہاڑ کتنے بڑے اس رب نے بنائے، زمین کتنی بڑی اس رب نے بچھائی، کتنی مخلوقات اس رب نے پیدا کی۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھو تو ایک چیز کے حسن کو دیکھ کے انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے اندر رنگوں کا ایسا امتزاج کر دیا ہے، ایسے رنگ بھر دیے ہیں کہ دنیا کے کمپیوٹر اس طرح کے رنگ کی آمیزش کرنے سے عاجز۔ خوبیاں و خصوصیات دیکھیے، ایک چھوٹی سی چونٹی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی حس رکھ دی کہ اس کا حساب لگانا ممکن نہیں۔ وہ مالک الملک اعلان کرتا ہے، میں کون ہوں؟
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انسان میں کون ہوں؟ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس رب العالمین نے 7 آسمانوں کی چھت پر ڈال دی ہے، اتنے بڑے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اتنے خوبصورت بنائے ہیں، ان کے اندر کسی کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، عظیم بنائے ہیں. ہل تری من فطور، ذرا غور سے دیکھ، اس مالک نے جو آسمان بنایا اس کے اندر کوئی نقص ہے تو بیان کر. ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نظر نہیں آیا تو بار بار نگاہ کو اٹھا کے دیکھ. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، نگاہ تو تھک جائے گی، نگاہ تو اکتا جائے گی، مگر مالک کے کارخانے میں، مالک الملک کی اس خلق کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا خالق. علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، سب کچھ کا علم اسی کے پاس، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. پورے غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ. لا يعلمها إلا هو، اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں کس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی پتا نہیں اس آدمی نے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر کیا چھپایا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں کے اندر کوئی چیز ہو، خشکیوں کے اندر کوئی چیز ہو، سب کو وہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کسی درخت سے کوئی پتا بھی نیچے نہیں کرتا مگر اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. ولا حبة فی ظلمات الارض، زمین کی تہوں میں چھپنے والا کوئی چھوٹا سا دانہ وہ بھی ایسا نہیں مگر رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے. رب العالمین اس کو بھی جانتے ہیں. چھوڑیے کن کن کی چیزوں کو گنے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، کوئی جمادات، کوئی حیوانات، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، سب اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر سب کو شمار کیا ہوا ہے. اتنا بڑا عالم، پھر اتنی مخلوق بنائی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سب کو روزی دیتا ہے، ہر ایک کا پتہ ہے رات کو کون کہاں سوتا ہے، ہر ایک کا علم ہے کون کہاں جاتا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها، اس کی ہر چیز کو وہ نوٹ کرتا ہے. کیسا؟ قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم.
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ لوگ کہتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو مان لوں، کیسے مانوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، سب کو روزی دیتا ہے خود کسی کا محتاج نہیں، خود کسی چیز کا ضرورت مند نہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، مجھے حکم ہے کہ میں اس کی غلامی کروں، میں اس کے سامنے جھکوں اور اس کے ساتھ کسی کو حصے دار نہ بناؤں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ اتنا بڑا اللہ، صفت خلق کو دیکھو وہ انتہا ہے، صفت رزق کو دیکھو اس کی انتہا ہے، صفت علم کو دیکھو وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ کیوں ہو؟ وہ اللہ ہے کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ پکڑ لے، ایک گناہ پر پکڑ لے، چھوڑ دے، کتنے بھی گناہوں کے دفتر کیوں نہ ہو معاف کر دے۔ ابلیس جنوں میں ہو کر اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، اتنا اللہ کا قرب ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مقام مل گیا، کتنی نافرمانی کی، صرف ایک حکم کی، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ جاؤ، نکل جاؤ، تیرے اوپر میری پھٹکار ہے قیامت تک، معافی کے رستے بھی بند کر دیے۔ پکڑے تو اتنا بڑا شدید العقاب، شدید العقاب، معاف کرے، کتے کے بچے کو پانی پلا دے ترس آ جائے، معاف کر دے۔ وہ مالک الملک کبریائی کا حقدار، جس کی ہر صفت کمال، جس کی ہر صفت کمال، جس کی ہر بات کمال۔ اللہ اکبر۔ بھائی ذرا اندازہ لگانا، ہر صفت بڑی ہے، ہر خوبی بڑی ہے، لیکن ان ساری خوبیوں میں ایک خوبی سب سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہی نہیں، کسی ایک خوبی کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس مالک نے اپنی ذات کا تعارف خود کروایا ہے کہ ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے جو ان ساری خوبیوں سے بڑی ہے۔ وہ خوبی کون سی؟ خود تعارف کرواتے ہیں، خود تعارف کرواتے ہیں، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ میری صفت رحمت، میرا رحمان و رحیم ہونا سب سے بڑا ہے۔ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرش الہی کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت آگے بڑھ گئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس مالک الملک کی ہر صفت ہی کتنی کمال ہے، لیکن اللہ خود اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں کہ ان ساری خوبیوں میں، ان ساری صفات میں صفت رحمت سب سے بڑی ہے۔ زمین و آسمان چھوٹے، پہاڑ چھوٹے، سمندروں کے پانی تھوڑے، مخلوقات کی تعداد تھوڑی، رب کی رحمت سب سے زیادہ۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، کل شیء، ہر شے سے بڑی میری رحمت۔ بھائی یہ رب العالمین کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ وہ رحمت کتنی ہے وہ نہ بتائے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس رب العالمین نے حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعلان فرمایا ہے۔ چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند ایک بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ موجود، ایک صحابی نے ایک درخت سے ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا، ان کی ماں صحابی کے سر کے چکر کاٹتی ہے،
झोली में परिंदे डाले, मां जाती नहीं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मामला है? या रसूल अल्लाह, इसके बच्चे पकड़े हैं। फरमाया कपड़ा तो हटाओ। कपड़ा हटाया तो वो मां ऊपर गिर पड़ी, उड़ने का नाम नहीं लेती, अपनी मौत की परवाह नहीं, अपनी कैद की परवाह नहीं, अपने बच्चों के ऊपर गिर पड़ी। सहाबा हैरान हैं, एक जानवर उसको अपने बच्चों से इतना प्यार, उड़ने का नाम नहीं लेती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मेरे सहाबा एक जानवर की रहमत को देख के ताज्जुब कर रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबियों क्या कहते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से इससे भी बढ़कर मेहरबान है। कितना मेहरबान है, इसका तस्करा एक हज़रत सलमान की हदीस अभी बयान करता हूं। एक दूसरा वाक़या है, जरा देखिए। सरवर ग्रामी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमें तारुफ क्या करवाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान क्या दी है। जा रहे हैं सफर में, सामने तंदूर है, तंदूर में आग जली हुई है। उससे जब आग निकलती है, पास एक दाइया औरत बैठी है रोटियां पकाने वाली, अपने बच्चे को साथ लिया हुआ है। जब वो गर्मी बाहर आती है, आग बाहर आती है, पीछे अपने बच्चे को कर लेती है। इतने में सरवर ग्रामी अलैहिस्सलाम भी आ गए। वो औरत उठी, आगे बढ़ी। सरवर ग्रामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बताओ तो सही, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मां से बढ़कर मेहरबान है। मैं मां हूं, यह मेरा लख्ते जिगर है, मैं इसको अपने हाथ से आग में फेंकने के लिए तैयार नहीं हूं। रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कैसे जहन्नुम में फेंकेगा? सवाल बड़ा अजीब है। रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कैसे जहन्नुम में फेंके? मैं मां अपने लख्ते जिगर को इस दुनिया की आग में, तनूर के अंदर फेंकने के लिए तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया हां, रब्बुल आलमीन किसी को जहन्नम में नहीं फेंकेगा, मगर वही बदनसीब जो खुद जहन्नम में जाए, जिसने उस रहमान को पहचाना ही नहीं, औरों पर तवक्कुल, औरों पर भरोसे, औरों पर एतमाद, और उस रहमान को पहचाना ही नहीं। जिसने उसको पहचाना ही नहीं वो बदनसीब, वगरना जो पहचान ले, जो रब को मान ले, रब अपने बंदे को जहन्नम में फेंकेगा नहीं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह खलका यौमा खलकस समावाति वल अर्ज़ मिअता रहमतिन। वो रहमत कितनी बड़ी है रहमान की। जिस दिन से अल्लाह ने जमीनों आसमान बनाया है, उस दिन से अल्लाह ने 100 रहमत पैदा की है। 100 रहमत। हर रहमत कितनी? कुल्ल रहमतिन तिबाका मा बैन अस्समाए वल अर्ज़। हर 100 का कि वो रहमत वाला हिस्सा इतना बड़ा है जितनी जमीन से लेके आसमान की छत। फजाअल फीहा फिल अर्द रहमतन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस 100 रहमतों में से एक रहमत का हिस्सा जमीन में उतार दिया है। 100 रहमतों में से सिर्फ एक हिस्सा जमीन में उतारा है। फबिहा तातिफुल वालिदतु अला वलदिहा वल वहशु वत्तैरु बादुहा अला बाद। उस एक रहमत का मजहर ये है, मां अपने बेटे पर फरेफ्ता है, हत्ता के जानवर अपने बच्चों के लिए वो मर रहे हैं। मुर्गी जिसने अपने बच्चे की कमाई नहीं खानी, जरा तवज्जो करना, हमें तो एतमाद होता है, हमारी तो नजर होती है ये औलाद है, बड़ी होगी कल हमें नफा देगी। एक बेचारी मासूम मुर्गी जिसने अपने बच्चे की कमाई नहीं खानी, वो उस अपने बच्चे पर मोहब्बत करते हुए बिल्ली और कुत्ते से भी टकरा जाती है। ये उस रहमत की, रहमान की रहमत का 100 हिस्सों में से जो एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम हुआ है, ये उसका मंजर और नज़र है। इतना बड़ा रहमान, उसकी सिफ्त रहमत इतनी बड़ी, इतनी वसी,
वसियत रहमती कुल्ल शै, हर शय से बड़ी। वो अल्लाह हमेशा रहमान, वो अल्लाह हमेशा रहीम। जब से उसने जमीन और आसमान को बनाया, कायनात के अंदर अपनी रहमत की बरखा बरसाई। ओ भाई, रमजानुल मुबारक आया तो इस रहमत के दरवाजे खोल दिए। वो मालिकुल मुल्क, हमेशा से रहमान, हमेशा से रहीम, हमेशा से उसकी रहमतें बरसती हैं, हमेशा से उसका फजल व करम है। लेकिन जब रमजान का महीना आया तो उसकी रहमतों के दरवाजे खुल गए। मैं आपको अल्लाह की रहमत का तारफ करवाऊंगा इंशाअल्लाह आज। अल्लाह नसीब फरमा दे, अल्लाह उससे हमारी झोलियां भर दे, सूखे मुकद्दर हरे हो जाएंगे। भाई क्या दरवाजे खुले हैं? वो रहमान तो हमेशा है, रहीम तो हमेशा है। अल्लाह की सिफ्त अबदी भी है और शुरू से है और आखिर तक, इंतहा तक रहने वाली है। जब कुछ नहीं था रहमान था, जब कुछ नहीं रहेगा रहमान रहेगा। उसकी रहमत तो हमेशा से, रमजान के महीने में उसके दरवाजे खुल गए। क्या दरवाजे खुले हैं? जरा अब गौर करना, रहमत है क्या? हम समझते किसे हैं? हम समझते हैं दुनिया के टके मिल जाएं, दुनिया की दौलत मिल जाए, खा हलाल हराम किसी तरीके से। पूछो जनाब क्या हाल है? जवाब मिलेगा रब की रहमतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। क्या वो रहमतों के दरवाजे अब खुल गए हैं? अल्लाह दुनिया में अपनी दौलत बरसा रहा है। क्या चीज रहमत है? हमारी सोच ही उस रहमत के बारे में कोता हो गई। वो अल्लाह की रहमत जो सब चीज से बड़ी है, इंसान की अकल उसको पहचानने से भी कासर रही। दुनिया के टके और दुनिया की भीख इसको समझता है ये अल्लाह की रहमत है। हालांकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊन व मा फीहा इल्ला जिक्रुल्लाहि व मा वाला। पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, इल्ला जिक्रुल्लाह व मा वाला, अल्लाह की याद और उससे मुतल्लकात। इनको निकाल लो, अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह के जिक्र के मुतल्लकात को निकाल लो, बाकी सारी दुनिया मलऊन। हम रहमत लेने के लिए जो नऊज़ु बिल्लाह लानत है वो लेके कहते हैं बड़ी रहमत। सूद खाए, रिश्वत ले, डकैतियां मारे, चोरियां करे, मिलावटें करे, धोखाधड़ी करे, जुल्म ज्यादती करे और पैसा इकट्ठा कर ले। पूछो क्या हाल है? हत्ता के दरवाजे के ऊपर भी कुंदा किया होगा, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। नहीं, कुरान पाक ने इसका तज़किरा किया है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व रहमतिही फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। एक तरफ वो चीज है जिसको दुनिया वाले इकट्ठी करते हैं, एक तरफ अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत है। फरमाया अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल खैरुन मिम्मा यजमऊन, ये उससे बहुत बेहतर है जो ये दुनिया वाले इकट्ठी करते हैं। मालूम हुआ अल्लाह की रहमत और चीज है और सिर्फ दुनिया ये और चीज है। भाई अपनी पहचान, अपनी मालूमात सही करें, अल्लाह की रहमत का मफहूम समझें, उस मालिकुल मुल्क की रहमतें क्या है। भाई रमजानुल मुबारक में कभी आपने देखा है कि रोटियां पकी पकाई आसमान से गिर रही हो, रुपए बरस रहे हो, डॉलर आ रहे हो? कोई चीज आपने देखी है? रमजान में क्या आया? रमजान में किस रहमत के दरवाजे खुले? रमजान में किस रहमत के दरवाजे खुले? सच्ची बात है, फुतिहत अबवाबुर रहमति, रब्बुल आलमीन ने हकीकत में रमजान के अंदर अपनी रहमत के दरवाजे ही खोल दिए। वो रहमत क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन।
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رحمت کیا ہے؟ اس محسن عالم، اس رہبر کامل جس کا نام اللہ نے رکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا انتخاب اس رمضان کے مہینے میں ہوا۔ پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، بس جس پر ہوئی وہ رحمت ہے، تاکہ رمضان المبارک میں جو رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم بھی کچھ کما لیں، ہم بھی کچھ کر لیں۔ لو قرآن پاک سے میں آپ کو یہ قرآن کی آواز میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کو اللہ نے کہا ہے رحمت ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے رحمت ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پاک کی محبت دل میں آ جائے گی، محبت اور پیار سے قرآن سنو گے، اللہ تم کو رحمت عطا کر دے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں، رمضان المبارک میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی ہے، قرآن پاک کا سماع کتنا کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کے جو دروازے کھلے ہیں، ان کھلے دروازوں میں سے اللہ نے جو رحمت کا پیغام دیا ہے وہ فرمایا ہے اگر رحمت سے جھولیاں بھرنی ہیں تو قرآن سے محبت پیدا کر، لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العزت رحمت عطا کریں گے۔ اور صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلامی، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ چیز ہے رحمت آپ کو دلائے گی۔ سورہ اعراف کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ذرا ان کی طرف توجہ دینا۔ دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ ہماری اس دنیا میں بھی نیکی، اچھائی، بہتری عطا کر، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ بھئی ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما، دنیا میں حسنہ نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی نیکی عطا فرمانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مانگتے ہیں نا، یہ قرآن پاک نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ جواب ملتا ہے، ایک طرف درخواست، دوسری طرف جواب۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اے دعا مانگنے والوں، میں جس کو چاہوں پکڑ لوں، میں جس کو چاہوں پکڑ لوں، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ عذابی اصیب به من اشاء، میری پکڑ ہے، میرا عذاب ہے جس کو چاہوں دوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز سے وسیع، میری رحمت ہر چیز سے بڑی۔ کن کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میں اپنی وہ رحمت جو وسیع ہے، وہ رحمت ان کے نام لکھ دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت ان کے نام الاٹ کر دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
جو لوگ تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، متقی رہیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ ابھی بس نہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ کون متقی ہیں؟ کون زکات دینے والے؟ کون ایمان لینے والے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ جو اس امی پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، اس پیغمبر کی غلامی کرتے ہیں جس پیغمبر کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، کسی سے اس نے پڑھا نہیں، کسی کالج یونیورسٹی سے اس نے سند نہیں لی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف امی، کسی سے نہیں پڑھا، دنیا کا کوئی انسان ان کا استاد نہیں، لیکن کمال اتنا اللہ نے دیا ہے، کمال اتنا دیا ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں ان کے سامنے تو زن نظر آتے ہیں، وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں، پوری کائنات کے معلم اور پوری کائنات کے استاد ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس پیغمبر کا نام، جس پیغمبر کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر موجود، تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، دنیا میں خبیث اور حرام چیزیں، نکمی اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، پاکیزہ اور طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، ان کے اوپر جو پہلے بوجھ رکھے ہوئے ہیں، بدعتوں کے بوجھ، شرک کے بوجھ، وہ اتارتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ خوش قسمت لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لے آئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور اس پیغمبر کے ساتھی بن گئے، اس پیغمبر کی بات اس کے معاون بن گئے، اس کو آگے پھیلانے والے بن گئے۔ وَنَصَرُوهُ، پیغمبر کے حامی، پیغمبر کے پیغام کے حامی بن گئے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو اللہ نے اس پیغمبر پر اتارا، اس نور کو مانا۔ کس نور کو مانا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ رب العزت نے جو اس پیغمبر پر نور اتارا، اس نور کی اتباع کی، نبی کی اتباع کی، اور اس نور کی اتباع کی جو اللہ نے اس پیغمبر پر اتارا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھرنے والے، انہوں نے خوب خوب اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھری۔ بھئی کہاں سے رحمت ملی؟ دو چیزیں، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، نبی کی غلامی میں، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس قرآن کی غلامی میں جو قرآن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تین چیزیں جمع ہو گئیں، تین چیزیں جمع ہو گئیں۔ حقیقت میں رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب، جن کو اللہ نے بیان ہی یوں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دوسری رحمت قرآن، جو اللہ نے اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جب یہ قرآن آپ پر نازل ہوا نا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکہ اتنا بڑا شہر، طائف اتنا بڑا ثقافتی شہر، تجارتی منڈی، جہاں زراعت بھی کمال، بڑے بڑے لینڈ لاٹ وہاں موجود، جن کی کوٹھیاں بڑی، جن کی دولت بڑی،
اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ نازل کر دیتے. جواب کیا آیا؟ کافروں نے کہا وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا اس مکے اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، بڑے سردار پر؟ جواب آیا اہم یک، کیا رب کی رحمت کی تقسیم کے ٹھیکیدار یہ ہیں؟ سوال تھا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یتیم ہیں، جن کے پاس ظاہری طور پر دنیا کی کوئی دولت موجود نہیں، جو دنیا میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فقیر، اس کو قرآن کی دولت ملی. جواب آیا یہ میری رحمت ہے جسے میں چاہتا ہوں عطا کرتا. اہم یقسمون رحمت ربک، یہ میری رحمت ہے، میری رحمت کا انتخاب جس پر کر لے یہ قرآن کو رحمت قرار دیا. بھائی تیسری چیز جو ہے وہ ہے ان دونوں رحمتوں سے فیض یاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. ان دونوں رحمتوں سے جھولیاں کیسے بھریں گے؟ بھائی رحمت یہ ہے ان دونوں کی محبت میں اپنی زندگی کھپا دو، ان دونوں کی غلامی میں اپنی انتہا کر دو. قرآن کی اور صاحب قرآن کی محبت میں ڈوب جاؤ، ان کی غلامی میں انتہا کر دو. جب سرور گرامی علیہ السلام کا نام آ جائے، آپ کی آنکھیں محبت کے جذبات سے سرسار نظر آئیں. جب آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی گردن اس فرمان کے سامنے جھکی ہوئی نظر آئے. جب قرآن کا پیغام آ جائے تو پھر چون چنا لے تو لال چھوڑ دو. جس قدر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو گے، جس قدر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو گے، قرآن کا وعدہ ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، میری رحمت جو ہر چیز سے بڑی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان کے نام الاٹ کر دوں گا. اب رمضان المبارک سے فیض یاب ہونے والے انسان اللہ اسے مبارک بنائے، میں اسے مبارک پیش کرتا ہوں. لیکن پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں بھائی اپنے بارے میں غور کروں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے دل میں قرآن کی عظمت پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے دل کے اندر پیارے پیغمبر کی غلامی کا جذبہ آیا ہے یا نہیں؟ میرے دل میں پیارے پیغمبر کی محبت آئی ہے یا نہیں؟ اگر یہ نصیب ہو گئی ہے تو سمجھے رمضان اس کی قسمت سنوار گیا، اس نے رمضان کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لی. فتحت ابواب الرحمت، یہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر یہ نہیں پھر غور کر لے، پھر غور کرے میں کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کا رخ کدھر ہے، میں نے کیا گنوایا اور کیا بچایا. ہر عاقل آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے میں نے کس قدر اللہ کی رحمت سے میٹی ہے اور کس قدر نہیں. بھائی میں ظاہری طور پر ایک علامت آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت اگر حاصل ہو جائے، بڑے اختصار سے بات آگے لے جا رہا ہوں، کئی چیزیں آتی ہیں ذہن میں، وقت کی نزاکت. اللہ اکبر. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس انسان کا، جی انسان کا، چاہت طلب انسان کی برائی کی طرف جاتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بہت خناس، انسان کا اپنا نفس، اس کا دشمن، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی تمنا، اس کی خواہش، اس کی ہوس، اس کا لالچ، اس کا دشمن. ان النفس لامارۃ بالسوء،
یہ تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر وہ آدمی جس پر رب کی رحمت ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، پھر وہ نفس کی برائی کی طرف نہیں جاتا، اپنی خواہش کو پاؤں تلے روند لیتا ہے، اپنی طلب کو دبا دیتا ہے، سرور گرامی کی خواہش کو اپنا منصب العین بنا لیتا ہے، اپنی تمنا، اپنی خواہش اس کو ترک کر دیتا ہے اور حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈوب جاتا ہے. الا ما رحم ربی، یہ رحمت، اللہ کی رحمت کی پہچان ہے. جس آدمی کے دل میں برائی کی نفرت آ گئی ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی برائی، عبادات کے اندر غفلت ہو تب بھی برائی ہے، آنکھ کی بے حیائی ہو تب بھی برائی ہے، حرام خوری کی لالچ اور عادت پڑی ہو وہ تب بھی برائی ہے، تکبر کی بیماری ہو تب بھی وہ برائی ہے. الا ما رحم ربی، اگر ان چیزوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لیں ما رحم ربی، میرے رب کی رحمت مجھ پر ہو گئی ہے. اپنا محاسبہ کریں، اپنی کیفیت کو دیکھیں. میں پہلے کتنا ٹائم ٹی وی پر دیتا تھا، اب کیا کرتا ہوں؟ پہلی میری نمازوں کی پابندی کتنی تھی، اب کتنی ہے؟ پہلے میں جھوٹ کتنا بولتا تھا، اب کیا کیفیت ہے؟ اگر اس میں فرق نہیں آیا تو سمجھے رمضان آیا اور چلا گیا، اس کے لیے کچھ نہ لایا، بد نصیب. اور اگر ان کے اندر فرق آ گیا ہے اور فرق نمایاں ہو گیا ہے تو اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو، رمضان اس کی قسمت سنوار گیا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے یقیناً بڑی ہے، عطا بھی اس کی بڑی ہے، اس نے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، تقسیم کرنے کے لیے آوازیں بھی لگائے ہیں. لیکن اگر بد نصیب سمندر کے کنارے پر بیٹھ کے پیاسا مر جائے تو بد نصیبی اس کی، بد نصیبی اس کی. اللہ رب العزت ہمیں یہ پہچان دے دے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، اور پھر اللہ اس کی جستجو دے دے، اس کی طلب دے دے، اس کی تمنا اور اس کی محبت دل میں ڈال دے. بھائی اس کے طالب بن جائیں، اس رحمت کے ہم طالب بن جائیں، اس رحمت کے فقیر بن جائیں، اس رحمت کے مانگت بن جائیں، تو بھائی اللہ رب العزت قسمت سنوار دے. یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا عطیہ اور رحمت ہے، اور رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے. آئیے اپنی کیفیت اور اپنی زندگی کا مواخذہ کیجئے، اپنا حساب کیجئے. یہی تقوی ہے. اگر یہ فکر پیدا ہو گئی تو یہ تقوی ہے، اور یہ روزے کا انجام ہے، یہ روزے کا انجام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ادھر کیا ہے؟ ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. روزہ کس لیے آیا؟ لعلکم تتقون. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی رحمت کن کے نام الاٹ کروں گا، میں اپنی رحمت کن کو عطا کروں گا؟ فساکتبها للذین یتقون. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں بیداری نصیب فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس رحمت کے مہینے کو خیر و برکت والا بنائے. اللہ اس کی حقیقی رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 3 رکعتیں پڑھنی تھیں جیسے مغرب کی نماز 4 پڑھ لی، 4 پڑھنی تھیں جیسے عصر کی نماز 3 پر سلام پھیر دیا. ایسی غلطی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے. لیکن اگر زیادتی ہے تو وہ تو زیادتی، سجدہ صاحب کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، نماز پوری. مثلا 3 کی جگہ پر اگر 4 رکھتے، 4 کی جگہ پر اگر 5 رکھتے پڑھ لی، یاد آ گیا، سجدہ صاحب کر لیا، نماز مکمل ہے، نماز پوری ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر نماز کے اندر کمی ہے، مثلا 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 3 پڑھ لی، اب جب تک 4تھی رکعت پوری نہیں کرے گا نماز پوری نہیں ہوگی.
وہ پہلے چوتھی رکعت پوری کرے اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے. اسی طرح درمیان والا تشہد اگر وہ رہ گیا، 2 رکعتوں کے بعد التحیات کے لیے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کے بارے میں فرمایا اگر کوئی آدمی سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز پوری ہو جائے گی. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو معاف بھی ہیں. قرات کرتے ہوئے قرآن پاک کی کوئی آیت چھوٹ گئی، کوئی سورت پڑھ رہا تھا، غلطی سے کوئی آیات رہ گئی، اب قرات کی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہے، حالانکہ ہے یہ بھی غلطی. تو غلطی کتنی طرح کی ہوگی بھائی؟ 4 طرح کی. ایک تو ایسی غلطی ہے جس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، جیسے قرآن پاک کی قرات کرتے ہوئے غلطی ہو جائے، کوئی حرج نہیں، اس پر سجدہ سہو واجب نہ ہوگا. کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگرچہ وہ کمی ہے، اگرچہ نقص ہے، لیکن سجدہ سہو کر لے وہ نقص پورا ہو جائے گا. جیسے درمیان والا تشہد چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہے. کچھ غلطیاں ایسی کہ اس نے نماز کے اندر اضافہ کر دیا تھا، 4 کی جگہ پر 5 رکعتیں پڑی تھیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس 5ویں رکعت کو گئی کرے گا اور 2 سجدے کر لے گا صاحب کے، نماز پھر بھی مکمل ہے. ایک چیز ایسی ہے جس میں رہا ہوا رکن پورا کرنا ضروری ہے، وہ مثلا 4 رکعتوں کی نماز میں 3 رکعتوں پر سلام پھیرا تو اب وہ کیا کرے؟ پہلے وہ چوتھی رکعت پڑھے، اگرچہ سلام پھیر لیا تھا، اگرچہ سلام پھیر دیا تھا، 3 رکعتوں پر اس نے سلام پھیر دیا تھا، پھر بھی کیا کرے؟ اٹھ کے اسی طرح چوتھی اکیلی رکعت پڑھے، 1 رکعت چوتھی پڑھے، اس کے بعد سجدہ سہو کر لے، نماز پوری. حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 4 رکعتوں والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 پر آپ نے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا. اب صحابہ ادباً خاموش، اور پھر یہ ہے بھی نزول وحی کا زمانہ، سمجھنے لگے شاید اللہ نے دین میں تبدیلی کر دی ہے، چپ ہیں سب، ادب بھی حیا بھی، یہ نہیں کہ شور کرنا شروع کر دیا جائے. ایک صحابی، اس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اسے ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا. ہاتھ تو سبھی کے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے ہاتھوں کو پیار سے آپ کہتے ہاتھوں والا. وہ کہنے لگا اناقصت الصلاۃ ام نسیتا، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، سرور گرامی علیہ السلام نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ 4 تھی نا، 2 پر سلام پھیر دیا. آپ نے جواب دیا لم تقصر ولم انسا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. کہنے لگے پھر آپ بھول گئے. آپ نے حضرت 2 پر سلام پھیرا، 4 نہیں پڑھائی. اللہ اکبر. لوگوں نے پتہ نہیں باتیں کیا بنا رکھی. غیب دان صرف اللہ، غیب کا علم جس کو صرف اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پر سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں کہ میں نے 4 پر پھیرا ہے کہ 2 پر. کہنے لگے نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. کہنے لگے پھر آپ بھول گئے ہیں. آپ ساتھیوں سے پوچھتے ہیں السادہ کا ذوالیدین ہے؟ او بھائی یہ بندہ جو بات کر رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے 2 پر سلام پھیرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 2 رکعت نماز اور پڑھا دی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، نماز پوری. 2 پر سلام پھیرا، اتنا نماز کے بارے میں مکالمہ بھی ہو گیا، اتنی نماز کے بارے میں گفتگو بھی ہو گئی. اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے دہرائی نہیں، بلکہ اسی پر 2 رکعتیں اور پڑھا کے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر دی. اس لیے یہ ہے سہو کی صورت میں نماز کی اصلاح. تراویح کے دوران عورتیں قرآن اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ان میں ایک نہیں ہوتی بلکہ کافی عورتیں قرآن اٹھائے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی بچیاں بھی قرآن اٹھائے ہوتی ہیں. جمعہ والے دن خطبے کے دوران میں عورتیں بہت شور کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ خطبہ کی کم سمجھ لگتی ہے. اس بارے میں بتا دیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے. پہلا مسئلہ، حتی الامکان نماز میں نماز سے اجنبی حرکت نہیں کرنی چاہیے.
کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کے منافی ہو، لیکن قرآن پاک ضرورت کے پیش نظر اٹھا لینا جائز ہے۔ ضرورت کے پیش نظر، شوق کے لیے نہیں، ایک نے اٹھایا تو میں بھی اٹھا لوں، ایسے نہیں، ضرورت کے پیش نظر قرآن پاک نماز میں اٹھا لینا جائز ہے۔ مثلا وہ خود قرآن پاک کی قراءت کرنا چاہتا ہے نماز کے اندر اور حافظ نہیں، قرآن پاک دیکھ کر اپنے نوافل پڑھ سکتا ہے مناسب حرکت کے ساتھ۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا، ان کو کہنے لگی ہمیں نماز تراویح پڑھاؤ، ہمیں نوافل پڑھاؤ، وہ کہنے لگا میں حافظ نہیں ہوں، کہنے لگی قرآن دیکھ کے پڑھاؤ، تو پھر ان کے غلام نے قرآن پاک دیکھ کر قرات کر کے ان کی امامت کروائی، جائز ہے۔ اسی طرح امام کو لقمہ دینے کے لیے پیچھے سامع حافظ نہیں یا متیقن نہیں تو وہ غور کرنے کے لیے کہ صحیح پڑھا ہے یا نہیں، پیچھے اگر کھول لے ضرورت ہے، جائز ہے، لیکن بلا وجہ دیکھا دیکھی ایسا کرنا یہ نماز کے اندر حرکت زائد ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر تدبر و تفکر کے لیے تو اگر ایسا ہو تو گنجائش نکلتی ہے، ہر ایک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جائز ہے لیکن ضرورت کے پیش نظر، جتنی ضرورت اتنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ خطبے کے دوران عورتوں کا باتیں کرنا، بھائی اللہ ہی ہدایت دے، دعا کر دیتے ہیں، مسئلہ کیا بتانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خطبے کے دوران اگر کوئی آدمی دوسرے کو چپ کرانے کے لیے کہے بھائی آپ خاموش ہو جائیں، صرف اتنا، دوسرے کو چپ کرانے کے لیے، خود بات نہیں کرتا، باتیں کرنے والے کو روکتا ہے، کہتا ہے چپ ہو جاؤ، فرمایا قد لغوتا، تیرا نماز جمعہ لغو گیا، تو نے لغو بات کی، ثواب کے اوپر پانی پھیر لیا۔ من قال لاخیہ انصت والامام یخطب فقد لغا، جو آدمی امام کے خطبے کے دوران دوسرے کو چپ کراتا ہے تو اس نے بھی لغو حرکت کی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں یہاں یہ لغویات وہ اکٹھی کرنی آتی ہیں یا ثواب لینے آتی ہیں؟ ہمارے کئی بھائی وہ بھی میں نے دیکھا ہے آتے ہیں مصافحہ کرنے شروع ہو گئے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔